الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض. جی ٹھیک ہے جی. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور چاہیے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت، مار نہیں، سکنا نہیں، نفقہ نہیں، بیوی کا خرچ نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کرے اپنے فضل سے. پانچواں قانون معاشرت. اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں مکاتبت کو کہ ہمیں مالک مکاتب بنا دے، اتنے پیسے دو اور تم گئے فارغ، اس سے کہ مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ. مما الذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں مکاتبت کو ان لوگوں سے کہ مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، مراد اس سے غلام ہوتا ہے. پھر تم انہیں مکاتب بنا دو، بدلے کتابت کے بدل کے بعد، ادا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے. چاہیں تو وہ نکاح کریں آگے، چاہے تو نہ کریں، تم انہیں مکاتب بنا دو اگر تم جانو ان میں خیر کو. اب یہ جو غلام ہے مکاتب بن گئے، ان کی شادی بھی تمہارے ذمے نہیں ہے، آزادی کے بعد یہ جانے اور ان کا کام جانے. اور مال کو دے دو تم انہیں اللہ کے مال سے، وہ اللہ جس نے تمہیں مال دیا ہے، یعنی زکوٰۃ دو. اور چونکہ زکوٰۃ ان پہ لگ سکتی ہے مکاتب غلام پہ، اس لیے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے کہ ان مکاتب غلاموں کو زکوٰۃ دے دو. یہ چاہے تمہیں دوبارہ دیں گے وہی، لیکن ان کا مال ہوگا اور ان کی جان چھوڑو. چھٹا قانون معاشرت. نہ مجبور کرو تم اپنی لونڈیوں کو زنا پہ اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا. یہ جو قید ہے، اگر ارادہ کرے پاک دامنی کا، یہ قید اتفاقی قید ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ ارادہ کریں ہم زنا کرائیں تو تم اجازت دے دو. یہ قید اتفاقی قید ہے. ان اردنا تحسنا، اگر وہ ارادہ کرے پاک دامنی کا، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا، کہ سامان کا. اپنی لوڈیوں کو زنا پہ مجبور نہ کرو، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، متعدی گناہ ہے. تو اگر کوئی کہے استاد جی وہ چاہے پھر بھی نہیں اجازت، یہ قید اتفاقی ہے، حالات کو دیکھ کے ہے. میں کہتا ہوں علی یار تو نے دوسرے کا حق نہیں کھانا اگر وہ ناراض ہو، تو یہ قید اتفاقی ہے. راضی بھی ہو تو دوسرے کا حق نہیں کھانا ہے جب تک ان کی اجازت نہ ہو، جب تک جی. تاکہ تلاش کرو تم دنیا کی زندگی کا سامان. اور جس نے بھی ان لونڈیوں کو مجبور کیا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بعد ان کے مجبور کرنے کے بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. وہ مجبور ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا. تمہاری آخرت برباد، قبر برباد، صبح بشر شام بشر بخیر نہیں ہوگی. اور البتہ تحقیق اتارا ہم نے تمہاری طرف آیات کو جو وضاحت کرنے والی ہے، اور مثال ان لوگوں سے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت متقین کے لیے. متقین یعنی شرک اور گناہوں سے بچنے والے. اگر اس سورت کے اول سے آخر تک غور و فکر کرو تو پوری سورت بھری ہوئی ہے لفظ اللہ سے. اس سورت میں بار بار لفظ اللہ آتا ہے. اگر سوال کرے کیا اس صورت میں اللہ کا جو نام ہے اس کا مصداق کیا ہے، تو اب وہ اللہ بیان کرنے لگے. اللہ نور السماوات والارض. چند باتیں بڑی اہم ہے، توجہ کرنا.
دعوے توحید کا ذکر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور بمین منور کے ہے، اللہ ہی روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، جی اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ ہی ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کریں تاکہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اس مقام پہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نور کسے کہتے ہیں؟ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود روشن دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ نور کہتے ہیں الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود روشن آگے روشن کر دے۔ دیکھنا یہ لائٹ ہے، خود روشن ہے، آگے روشن کر رہی ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ مثل نورہی، اس کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال روشن کرنے میں کیسے ہے، خیال کرنا۔ یہ بات امام غزالی نے فرمائی الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ۔ یہ جو اللہ اپنے نور کی مثال دینے لگا ہے، عبارت النص سے محسوس ہوتا ہے عبد الرحمن وغیرہ کہ اللہ کے نور کی مثال دینی صحیح ہے، اللہ کے نور کی صفات کی مثال دینی صحیح ہے۔ اگر کوئی میرا عزیز اعتراض کرے کہ استاد ادھر دیکھو حفیظ اللہ صاحب، ادھر دیکھو ارشد حکیم، اگر کوئی اعتراض کرے، ارشد حکیم کے تھے، اگر کوئی اعتراض کرے کہ استاد ہی قرآن میں آیا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہاں آ گیا مثل نورہ، جواب یہ ہے کہ وہ نفی ہے، اللہ کی ذات اور وجود میں وہ مثال نہیں پیش کر سکتے ہو۔ لیس کمثلہ، اللہ کا وجود، اللہ کی ذات، اس کی کوئی مثال نہیں، کس کے ساتھ تشبیہ دو گے؟ تو نور اس کی مثال دے سکتے، یہ عبارت النص سے معلوم ہو رہا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ پھر شاید مجھے یاد نہ رہے، جو آدمی چاہے کہ میرا چہرہ بارونق ہو، مرد و عورت، کہ میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے، بارونق، مرد ہے تو داڑھی خوبصورت نظر آئے، عورت ہے چہرہ بغیر میک اپ کے، وہ صبح و شام یہ آیت کریمہ 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھتا رہے، چہرے پہ اگر کوئی داغ ہے، چھائیاں ہیں، کچھ بھی ہے، یقین کرنا بڑا مجرب اور بڑا زبردست عمل ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ اللہ کے نور کی مثال روشن کرنے میں مثل تاکچے کے ہے۔ تاکچہ کہتے ہیں یہ دیوار ہے، اس دیوار میں ایک چھوٹی سی باری بنا دو، اس کے پیچھے سے راستہ نہ ہو، جس کو ہمارے اٹک میں آلنا کہتے ہیں، کہ چھوٹا سا آلنا، چھوٹا سا تاکچہ بنا دیا، اور پہلے دور میں مسجدوں میں ہوتا تھا دیا رکھنے کے لیے۔ اب خیال کرنا، پھر اس میں ایک چراغ ہو، پھر چراغ بھی کچ کا ہو، کچ میں یعنی کچ کا، کچ بھی گویا بابا کوکب نہیں، گویا کہ ستارہ ہے چمکتا ہوا، پھر وہ جلایا بھی جاتا ہے درخت سے جو برکت والا ہے، وہ چراغ، اور وہ درخت نہ زیتون کا ہے، نہ مشرقی جانب ہے، نہ مغربی جانب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیشہ سورج کے نیچے بھی نہیں، سورج سے غائب بھی نہیں، کوئی اس کی جہت نہیں کہ مشرقی جانب پڑاؤ تو بڑا روشن، اور ادھر رکھ دو بڑا روشن، جدھر رکھو گے اس کا تیل روشن کرنے والا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا، ورنہ کو کہتے ہیں لا شرقیت والا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ کسی جانب کا محتاج نہیں، ادھر رکھ یار، بڑی سونی استاد ادھر رکھا دو، استاد ادھر رکھا دو، شہزادے ادھر رکھ دے، نہیں، لا شرقیت ولا غربیہ، وہ درخت برکت والا ہے، زیتون کا ہے، نہ مشرقی نہ مغربی، کسی جہت پہ نہیں ہے، ہر وقت وہ مبارک ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن کر دے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے تیل خود بھی روشن ہو سکتا ہے،
یہ نور علی نور، کیسے نور علی نور؟ توجہ، نور ہے، مشکات ہے، مشکات میں ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ کچ میں ہے، کچ گویا ستارہ ہے، پھر اس میں تیل بھی زیتون کا ہے، نہ مشرقی جانب نہ مغربی جانب، آگ نہ چھوئیے پھر بھی جی جل پڑے، نور علی نور، بڑھتا گیا بڑھتا گیا، سمجھو سمجھو، بڑھتا گیا، نور ہے نا جی، پھر جناب تاکچے بھی ہے نا، تاکچے میں چراغ پڑا ہے، چراغ کچ کا ہے، کچ ستارہ ہے، ستارہ میں جو ہے نا وہ کچ کے اندر پھر جناب وہ تیل ہے، کون سا تیل ہے؟ زیتون کا تیل ہے۔ تو اب یہ سب نور علی نور ہے۔ فرمایا اچھا، رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالی اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے۔ اور یار دنیا کا نور اتنا چمک دمک رہا ہے، تو جو اللہ کا نور مومن کے دل میں توحید والا ہے وہ نہیں چمکتا، یہ مقصد ہے۔ اس نے جہان کو روشن کر دیا، کمرے کو روشن کر دیا، ہال کو، ہاؤس کو روشن کر دیا۔ اللہ کا جو نور مومن کے دل میں ہے وہ دل کو روشن کرتا ہے، دل پھر ایسے چمکتا ہے کہ نیکیوں سے محبت ہے، گناہ سے نفرت ہے، توحید سے محبت ہے، شرک سے نفرت ہے، سنت سے محبت ہے، بدعت سے نفرت ہے۔ یہ سمجھانا جو میری طاقت تھی میں سمجھا دیا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کرتا ہے اللہ مثال لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا۔ میں ایک کمزور، عاجز، نالائق طالب العلم ہوں۔ مشکات المصابیح 30 سے زیادہ دفعہ میں بفضل اللہ پڑھائی ہے۔ التعلیق الحبیب علی مشکات المصابیح، کبھی اس کی شرح بھی منظر عام پہ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ مشکات المصابیح، مصابیح پہلے کتاب تھی، اس میں جو حدیثیں تھیں جی وہ اس مشکات میں مصنف نے رکھ دی، 1000 سے زیادہ اپنی طرف سے اس میں ضم کر دی۔ اب وہ مشکات المصابیح ہے، وہ جتنی مصابیح تھی اس تاکچے میں آ گئی، یعنی وہ جتنی حدیثیں تھیں اس تاکچے میں آ گئیں، اس لیے مشکات المصابیح کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ دیکھیں نا، مصباح، مشکات، مصباح کی جمع مصابیح، مشکات المصابیح، یہ ایک سٹور ہے حدیثوں کا، ساری سیاستہ 6 کتابیں وغیرہ ان کی حدیثیں اس میں آ جاتی۔ فی بیوت، خیال کرنا توحید پر نقلی دلیل، یہاں عبارت معذوف ہے جس کی تفسیر ہو رہی ہے یسبح بعد میں۔ گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، گھروں سے مراد مسجدیں۔ ترفع، ایک رفع، دیکھو ایک رفع ظاہری ہوتا ہے، دیکھنا ادھر، ایک رفع ظاہری ہے، یہ رفع ظاہری ہے، ایک رفع مانوی ہے۔ اس چیز کو میں یہاں لے آیا، یہ رفع ظاہری ہے، یہ ہے یہاں لیکن میں نے اس کی عزت شروع کر دی ہے، یہ مانوی ہے۔ تو مساجد کی جو رفع ہے اس سے مراد ہے ان تشرف، مسجدوں کی عزت کی جائے۔ اسی لیے جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، فرمایا گواہی دے دو کہ یہ جنتی انسان ہے۔ جو مسجد بناتا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ یہ بات دہرانا نہیں بات ہے۔ تسبیح بیان کرتے ہیں گھروں میں، تسبیح بیان کریں گھروں میں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو یعنی مساجد کو بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے ان میں نام اللہ کا۔ دیکھیں یہ یسبح معذوف ہے فی بیوت سے پہلے، اور یہ اس یسبح معذوف کو بیان کر رہا ہے۔ تسبیح بیان کرتی ہیں اس کے لیے اس میں صبح اور شام، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے اس میں صبح و شام رجال، کچھ مرد جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ بے اللہ کے ذکر سے، بس مسجد میں لگے ہوئی ہیں۔ تعدیث نعمت کے طور پہ آپ جتنے طالب علم ہیں، کون ہے پیچھے ہو، یاد رکھنا تم اس میں ہو، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
یہ فقیر بھی اس میں ہے. جتنے علماء حفاظ قراء پڑھا رہے ہیں یہ اسی میں ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اب میں ایک بات سمجھانے لگوں، آپ اگر پوری توجہ کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. معلوم ہوا سب کچھ چھوڑ کے مولوی حفیظ اللہ بیٹھ جانا، تجارت بھی نہیں کرنی، کاروبار بھی نہیں کرنا، بس میں اللہ اللہ کروں گا. نہیں کمال ہے. کمال ہے رجال، ایسے لوگ کہ تاجر بھی ہیں لیکن لا تلہیہم تجارت، بائع بھی ہیں لیکن ولا بیع، سارے کام کرتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، تیل بیچتے ہیں، چینی بیچتے ہیں، آٹا بیچتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سروس کر رہے، تجارت کر رہے، خرید و فروخت کر رہے، عملیات کر رہے، حکمت کر رہے، ڈاکٹری کر رہے، افسر ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ادھر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. کوئی نقطہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ نہیں کہا کہ بیٹھ گئے سب کچھ چھوڑ کے، نہیں، کریں دنیا کے کام، تجارتیں بھی کریں، سارے کام کریں، لیکن لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ، نہیں، کرو سب کچھ، لیکن ٹائم پہ نماز، ٹائم پہ تلاوت، ٹائم پہ سبق، ٹائم پہ اللہ کا ذکر، ٹائم پہ تہجد، ٹائم پہ اشراق اور چاش. ولا بیع عن ذکر اللہ. علماء میں نقطہ بیان کرنا کہ ہمارے فقیر استاد نے یہ نقطہ بیان کیا ہے. روح المعانی نے ایک زبردست جواب دیا ہے. عبدالسمیع، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذن میں نے امرا ہے تو پھر اللہ نے یوں کیوں نہیں کہا امر اللہ، حکم اللہ، اذن کیوں کہا ہے؟ تفسیر روح المعانی والے نے جواب دیا کہ اذن اس لیے کہا کہ اہل ایمان امر اور حکم کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اللہ کی اجازت کو دیکھتے. دے اجازت ہم فوراً وہ کام کریں، حتیٰ کہ جہاد میں جان بھی کٹ جانی ہے، مال بھی کٹ جانا ہے، دنیا سے چلے بھی جانا ہے. اذن للذین یقاتلون، صرف اجازت کے لیے کھڑے، اجازت دی، شروع کر دی. کہو سبحان اللہ. یہ روح المعانی والے نے جواب دیا ہے. کوئی سمجھی بات نہیں ہے؟ وہ اجازت کے بس اذن اللہ، اللہ کا امر ہے، لیکن اس سے مراد اجازت ہے، اور اجازت اس لیے وہ صرف اجازت کی انتظار میں. چلو جی، باتیں بہت زیادہ تھی. اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ انہیں کوئی چیز نہیں روکتی. ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اس میں دل اور آنکھیں بے قرار ہو جائیں گی، پھر جائیں گی. سمجھی بات؟ تو آپ نے جب کہیں یہ اس صورت کو بیان کرنا ہے، اس آیت کو بیان کرنا ہے، تو کہنا استاذ کہتا ہے سب کچھ کرو لیکن نماز ٹائم پہ، زکوٰۃ ٹائم پہ، دین کی خدمت ٹائم پہ، اللہ 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 ٹائم پہ. مستریوں کا کام کرو، موچیوں کا کرو، نائیوں کا کرو، جی کارپینٹروں کا کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، کرتے رہو، لیکن نہیں عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اپنے ٹائم پہ کرنا. گجرانوالے میں ایک آدمی تھا، اگر اسے کہا جاتا چلو دعوت پہ، ولیمہ ہے، کوئی تقریب ہے، تو کہتا نہیں، وہ جو گھر کی دال ساگ ہے وہ کھا لیں گے، صبح تہجد رہ جائیں گے، صبح، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے اعمال کا، اور زیادہ دے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب. تعدیث نعمت کے طور پہ میں یہ والی گیا، مغرب کے بعد درس دیا تقریباً 50-55 منٹ. میرے وہاں شاگرد ہیں، بڑے مخلص دوست ہیں، سسرال ہے، سرگودے، سب نے زور لگایا پچھلی رات کہ دھند پڑ رہی ہے، ادھر رہ جاؤ. تھکا ہوا بھی تھا، جی بھی چاہتا تھا رہ جاؤ، لیکن صرف بات یہ تھی صبح کا ترجمہ رہ جائے گا. 2:45 پہنچ کے پھر بھی ترجمہ پڑھا ہے، سبق پڑھائے ہیں بطور تعدین نعمت. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمیں یہ چیزیں دین کی خدمت سے مصروف اور مشغول نہیں کر سکتی. اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کے علماء کو توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. جواب شبہ، ذکر دلیل نقلی مذکورہ
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال، مثلا کافر مشرک صلہ رحمی کرے، راستہ بنوا دے، پل بنا دے، مثل سراب کے ہے بقیعۃ جو میدان میں ہے، گمان کرتا ہے اسے پیاسا پانی، یحسبو، حسب یحسبو، حسب یحسبو دونوں طرح آتا ہے۔ ایک ریت ہے جی، دور سے دیکھا شہزادے نے، شعیب نے کہا او استاد جی پانی پانی، گئے کوئی پانی نہیں، ریت ہے۔ کافر مشرک جو عمل کر رہا ہے جبروت، وہ کوئی عمل نہیں ہے، وہ قیامت کے دن سراب ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ جب آیا وہ پیاسا اس پانی کے پاس نہیں پایا اس کو کچھ بھی، گمان کے مطابق پانی نہیں وہ ریت ہے، اور پایا اللہ کو اس کے ہاں، فوفاہ حسابا، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کا بدلہ پورا دے گا۔ دنیا میں اللہ پاک جو ہے نا، اسے جو سزا ہے وہ مل کی رہے گی، اور جو جزا ہے وہ بھی مل کی رہے گی، اور آخر میں تو ہے ہی جہنم۔ ووجد اللہ، اللہ کا عذاب پایا اس کے پاس، پانی نہیں ہے، فوفاہ حسابا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے عمل کی جزا دے دی ہے پوری، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا۔ اگر عذاب مل گیا فوفاہ حساب، دنیا میں ہو گیا۔ صرف ریت ہے، ریت، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، تو خیال کر لے یہ جو اعمال مجھے نظر آ رہے ہیں، فلاں نیکی، نیکی قیامت کے دن تجھے عذاب اور جہنم نظر آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سمجھانا مقصد۔ یا اس کی مثال ان کے اعمال کی مثل اندھیروں کے ہے جو دریائے کی گہرائی میں ہے، دریا کی گہرائی میں ڈھانپ لیتی ہے اسے موج، اوپر اس کے موج، اوپر اس کے بادل، اندھیرے ہیں بعض اس کا اوپر بعض کے، جب نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو نہیں قریب کے ہاتھ کو دیکھے اندھیرا جو ہے، تو جتنی نیکیاں کر رہے ہیں یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جو مومن اور مباعد نیکی کرتا ہے وہ روشنی ہی روشنی ہے۔ اور کی بات چھوڑو، قیامت کے دن غرم محجلین من آثار الوضو، وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے، تو مطلب ہے قیاس کر لو، ہر نیکی چمک رہی ہوگی اور ہر گناہ اندھیرا ہوگا، کوئی نظر نہیں آئے گی۔ حدیث یاد آ گئی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم اندھیروں میں ہوگا۔ اور جس کے لیے اللہ نور ہدایت نہ بنائے پس اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ دلائل عقلیہ للتوحید اب ست وجہ پہ بیان ہونے لگے۔ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ خطاب ہر کو ہے۔ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے کالی اور حالی جو آسمان و زمین میں اور پرندے صفے بنانے والے ہیں، ہر ایک تحقیق جانتا ہے صلاتہ و تسبیحہ، اپنی دعا اور تسبیح کو۔ کوئی چیز پتھر پڑا ہے نا، یہ حالی طور پہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، پرندے ہیں کالی طور پہ، اور ہر ایک کو اللہ نے الہام کر دیا ہے، کبے تو نے ایسے ذکر کرنا ہے، چڑیوں تم نے ایسے کرنا ہے، بلبلوں تم نے ایسے کرنا ہے، چیل تم نے ایسے کرنا ہے، باز تم نے ایسے کرنا ہے، شکرا تم نے ایسے کرنا ہے، مرغیوں نے ایسے کرنا ہے، چڑیوں نے ایسے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک، یعنی جتنی یہ چیزیں ہیں تحقیق جانتے ہیں اپنی دعا اور تسبیح کو جو اللہ نے الہام کر دی۔ اس کے اور بھی بڑے مطلب ہیں، یہ سب سے آسان اور اصلاً یہی مطلب بنتا ہے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر ایک اللہ جانتا ہے اس کی دعا کو اور تسبیح، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میں نے معنی کیا یہ زیادہ بہتر ہے، ہر ایک ان چیزوں میں سے جانتی ہے کہ اس کی دعا کیا ہے، تسبیح کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کسی نے کہا یہ پرندہ جا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لدول الموت وابن للحرابی، یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لدول، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، تو کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ وہ پتھر اور پہاڑ، یہ جاؤ نا ایک علاقہ ہے ہمارے علاقے میں، اسے کہتے ہیں وہ پنڈی سرال، اس سے پہلے ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہے جتنا کہ نور محمد صاحب کا کمرہ ہے، اور پہلے دور میں شیر چھٹاکیاں ہوتی تھی نا، وہ بالکل چھٹاکی کی طرح ہے، ایسے وہ اپنی جگہ پہ پڑا، نظر یہ آتا ہے یہ چھٹاکی ہے، کہتے ہیں نا چھٹاک شیر پہلے دور میں، آج کلو وغیرہ، تو بالکل چھٹاک کی طرح ہے۔ اب وہ جو اپنی حالت میں وہ یہ اور پتھر ہیں
کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کی کوئی تسبیح اپنی حالت کیفیت پہ بیان کر رہا ہے، کوئی کالی طور پہ کر رہا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تجھے علم نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں کر دیتا ہے طے بطے، پھر دیکھتا ہے تو بارش کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، بادلوں کے درمیان سے، اور اتارتا ہے بادلوں سے، پہاڑوں سے۔ یہ آسمان پہ پہاڑ ہے، سبحان اللہ، اور ان پہاڑوں میں اولے ہیں، یہ جو زمین میں آتے ہیں، پھر پہنچاتا ہے وہ اولے جسے چاہتا ہے، پھیرتا ہے بچاتا ہے ان اولوں سے جسے چاہتا ہے۔ قریب ہے بادلوں کی چمک، اس کی روشنی لے جائے آنکھوں کو جب وہ چمک اور گرج اٹھتی ہے۔ تبدیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو اور دن کو، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر چوپائے کو پانی سے، مذکر مؤنث سے، مادہ سے، پس بعض وہ ہے جو چلتا ہے پیٹ کے بل، سانپ اور کیڑے، بعض وہ ہے جو چلتے ہیں پاؤں پہ، بنی آدم اور پرندے دو پاؤں، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو چار پہ چلتے ہیں، جس طرح چوپائے اور درندے، یہ گدھے اور اونٹ اور گائے اور بکری، یہ مراد۔ کبھی یہ سوچا ہے سانپ کتنا زہریلا ہے لیکن ٹانگیں نہیں ہیں، بچھو کتنا زہریلا ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں؟ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اعادہ ترغیب تیسری مرتبہ، البتہ تحقیق اتارا ہم نے آیات کو جو وضاحت کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اور ہم نے تابعداری کی، پھر جاتی ہے ایک جماعت ان میں سے بعد اس کے، یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں اور نہیں ہے یہ مومن۔ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں، ناگہاں ایک جماعت ان میں سے اعراض کرنے والی ہوتی۔ اذا برائے مفاجات، اب چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں پڑھتے تھے صرف ناب، تو ہم کہتے تھے یہ اذا اچانک والا ہے، کہ اچانک اس کا معنی ہے ناگہاں ایک جماعت ان میں سے منہ پھیرتی ہے، اور اگر ہو ان کے لیے حق آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئی، ان کے حق کی بات ہو تو دوڑ کے آئے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ یہ شک بھی ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ ظلم کرے گا ان پہ اور اس کا رسول؟ اللہ اور اس کا رسول کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ مومنین کی صفات اور ان کے لیے بشارت نہیں سوائے اس کے مومن کی بات جب انہیں دعوت دی جاتی ہے مومنوں کو اللہ کی طرف، نہیں سوائے اس کے مومنین کی بات جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کہ تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، یہ کہ کہتے ہم نے سنا، ہم نے تابعداری کی، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی فرائض، اللہ کے اور اس کے رسول کی سنت پہ عمل کیا، وَيَخْشَ اللَّهَ، ڈرا ماضی زمانے میں گناہوں سے، وَيَتَّقِ، آئندہ کے لیے بھی اللہ سے ڈرا، بس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہیں، ایک آدمی آتا ہے رومی دہقانی، آ کے کلمہ پڑھتا ہے، پوچھا تیرے اسلام کا سبب کیا ہے؟ کہا میں نے تورات زبور انجیل کا مطالعہ کیا، لیکن آج میں آ رہا تھا تو ایک قیدی یہ آیت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ اس میں تو ساری کتابوں کا خلاصہ آ گیا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی فرائض، رسول کی اطاعت یعنی سنت، توحید و سنت، اور ماضی گناہ، ماضی میں بھی ڈرا اور آگے بھی ڈرتا رہا، تو فرمایا اس میں تو سارا دین آ گیا۔ فاروق اعظم نے کہا سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا نا انما اوتیتو جب بجوامع الکلم، مجھے لفظ تھوڑے اور معنی زیادہ عطا کیا گیا۔ یہ قرآن مجید میں یہ اگر سوچا جائے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی تابعداری فرائض، پھر رسول اللہ کی سیرت، وَيَخْشَ اللَّهَ، ماضی میں بھی اللہ سے ڈرا، استقبال میں بھی اللہ سے ڈرا، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی طرح، اپنی قسموں کو پکا کرتے ہیں۔ قسم اگر آپ انہیں حکم دیں
چلو گھروں والوں سے نکلے تو ضرور بھی ضرور نکلیں گے، کہہ دو قسمیں جھوٹی نہ اٹھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہارا حکم معاملہ نیکی ہونی چاہیے، تمہارا معاملہ طاعت معروفہ، فرما برداری جو معروف ہے وہ ہونی چاہیے، جھوٹی قسمیں نہیں، نیکی کرو، کوئی سمجھ رہے ہو؟ طاعت معروف، فرما برداری معروف، یعنی جو مشہور ہے، عمل کرنا ہے وہ کرنا ہے، سمجھی بات؟ یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، تمہاری طاعت تو ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہو، کہتے ہیں نا المعروف کالمشہور، مشہور چیز ایسے ہے گویا شرط لگائی گئی ہے، تو تمہاری طاعت وہ نظر آنی چاہیے، کوئی نظر نہیں آتی، جھوٹی قسمیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہہ دو اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، بس اگر پھر گئے وہ فرما برداری سے نہیں، سوا اس کے پیغمبر علیہ السلام پہ وہ ہے جو ان پہ فرض کیا گیا ہے تبلیغ کرے، اور تم پہ وہ ہے جو تم پہ فرض کیا گیا ان کی تابعداری کرو، اور اگر تم نے اس کی تابعداری کی رائے راست پہ چلو گے، اور نہیں ہے رسول پہ مگر واضح پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل کیے اچھے، البتہ ضرور بے ضرور ان کو جان نشین بنائے گا اللہ زمین میں۔ توجہ کرنا، یہ آیات استخلاف ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، 4 صحابہ کرام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی رضی اللہ تعالی، ان کی جو خلافت کا دور تھا وہ 30 سال کی مدت میں تھا، اس میں جو اللہ نے وعدہ کیا قیامت تک 12 امام آئیں گے، شیعوں اور رافضیوں والے امام نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی آیا ہی کوئی نہیں ہے، صرف امام مہدی آئیں گے، تو یہ سارا زمانہ 1400 سال ایسے گزر گئے، 15ویں صدی تک ایسے گزر گئے، یہ جھوٹ ہے۔ سچ ہے کہ وہ 12 امام ہیں، ان کا اکٹھا آنا ضروری نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں، آخر میں امام مہدی آئیں گے، اس بات کو خوب سمجھنا، اور 4 صحابہ کرام یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جس کو جان نشین بنایا اللہ نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل کیے اچھے، البتہ ضرور بے ضرور انہیں جان نشین بنائے گا زمین میں، وہ متصرف فی الارض ہوں گے، کیا مطلب؟ بادشاہ ہوں گے، جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، پہلے بھی اللہ نے خلیفے بنائے آدم علیہ السلام سے لے کے، اور البتہ ضرور بے ضرور جما دے گا، غالب کر دے گا ان کے لیے ان کا وہ دین جو پسند کیا ہے، دین اسلام۔ دین اسلام عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر، سبحان اللہ۔ عالمگیر کیسے ہے؟ کافۃ للناس الیوم اکملت لکم دینکم، ایسے یاد رکھنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شاباش میرے پترو، توجہ کرو، پریشان ہو، اور البتہ ضرور بے ضرور تبدیل کر دے گا ان کے لیے بعد ان کے خوف کے امن کو۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر شروع سے آئے ہیں پریشانیوں میں، کوئی وقت آئے گا کہ ہم بغیر اسلحے کے پھریں گے؟ فرمایا آئے گا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر یہ آیت نازل ہوئی پوری ہے، عبادت کرتے ہیں میری، نہیں شریک ٹھہراتے میرے ساتھ کسی چیز کو۔ معلوم ہوا اس زمین میں کامیابی تب ہے عبادت اللہ ہی کی ہو۔ کسی دور میں پاکستان میں 35,000 سے زائد لائسنس تھے مزاروں کے، کہ بے شک چندے اکٹھے کرو، یہاں جو کچھ کرتے رہو، لوگ شرک کر رہے، سجدہ کر رہے، چڑھاوے چڑھا رہے، 35,000 سے زیادہ لائسنس جاری تھے، جس طرح زنا کے لائسنس، شراب کے لائسنس ہوتے ہیں۔ لا یشرکون بی شیئا، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا بس یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور قائم کرو تم نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو، اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیے جائے۔ ضرور بے ضرور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، اللہ کی گرفت سے عاجز کسی کو نہیں کر سکتے، اللہ پکڑنے پہ آئے، ان بطش ربک لشدید، اور ٹھکانہ ان کا آ گئے اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت مانگیں، خیال کرنا، دوسرا حصہ سورت کی ابتدا، دوسرا حصہ سورت کی ابتدا، اے لوگو، خیال کرنا، اے لوگو، پہلا قانون معاشرت، پہلے کون سے قانون چل رہے؟ شاباش، ذرا دہراؤ بات۔
اب تین، وہ جو تین ہے ان میں سے پہلا بیان ہو۔ شاباش، اے وہ لوگ ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اور وہ لوگ جو بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، آزاد بچے، تین اوقات میں اجازت لے کے آئے۔ فجر کی نماز سے پہلے، ہو سکتا ہے خاوند بیوی کس حالت میں ہو، اور جس وقت تم اتارتے ہو دوپہر کے وقت اپنے کپڑے سوتے ہو، پھر بھی وہ غلام اور اپنے بچے بھی اجازت لے کے آئے، پتہ نہیں ماں باپ کس حالت میں ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین پردے کے ٹائم ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ خیال کرو ان تین ٹائم میں تم پہ اور ان غلاموں پہ کوئی گناہ نہیں ان اوقات کے بعد کہ وہ جیسے آئیں۔ تو دلالتاً پتہ چلا اگر ماں باپ کسی ایسی حالت میں ہے تو اولاد کو چاہیے، چھوٹے بچوں کو کون روک سکتا ہے عام حالات میں کہ وہ خیال کرے کہ ماں باپ اور حالت میں نہ بیٹھے۔ جبروت خیال کر پتر، چکر لگانے والے ہیں تم پہ، وہ چکر لگانے والے، وہ غلام جو بار بار آتے ہیں، تو اب کیا انہیں منع کرو گے؟ بعض تمہارا بعض پہ چکر لگانے والا ہے، بار بار وہ اجازت نہیں مانگیں گے۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیات کو، واللہ علیم حکیم۔ دوسرا قانون معاشرت تین میں سے، جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغت کو، پھر وہ بھی اجازت مانگے جس طرح اجازت مانگتے وہ جو ان سے پہلے ہیں، یعنی بالغ۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیات کو، واللہ علیم الحکیم، اللہ پاک خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ القواعد من النساء، اور بیٹھنے والی عورتیں، یہ قائد کی جمع ہے، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے نا، تو قاعدہ نہیں آیا، جس طرح طالق، حائض، حائضہ نہیں آتا۔ بیٹھنے والی عورتیں جنہیں اب حیض نہیں آتا، اب ان بچہ نہیں جنم سکتی، وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، ان کو خامدوں کی اب ضرورت نہیں ہے، مقصد یا اس سے مراد ہے کہ وہ دیکھتی ہے نا مردوں کو تو نفرت آتی ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتاریں، شلوار قمیض مراد نہیں، جو ضروری کپڑے اوپر، مثلا کبھی دوپٹہ اتر جائے گھر میں، سر پہ نہ ہو، درحال زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو کہ بال دکھائیں، سینہ دکھائیں، پنڈلی دکھائیں، یہ بھی اپنے آپ کو روک کے رکھے مائیاں تو بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع العلیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اگر مولانا چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر بوڑھیوں کو کیوں اجازت مل رہی ہے کہ بہت ہی بوڑھی ہے؟ تو معلوم ہوا پھر جوانوں کے لیے پردہ ہے، جہاں فتنے کا خطرہ ہے وہاں بھی پردہ ہے۔ ایک ایسی بوڑھی ہے کہ اسے دیکھ کے لوگ کہتے اتنی خوبصورت، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پردے میں رہے۔ یہ تو وہ کہ جو بالکل فنا ہو چکی ہے، شیخ فانی کے درجے میں نہیں ہے، اندھوں پہ کوئی حرج نہ، لنگڑوں پہ حرج نہ، مریضوں پہ حرج نہ، تمہاری جانوں پہ، کھاؤ اپنے گھروں سے یا ماؤں کے گھروں سے، چلو جی امی کے گھر کھانے، یا بھائیوں کے گھروں سے، یا بہنوں کے گھروں سے، یا چچوں کے گھروں سے، یا پھوپھیوں کے گھروں سے، یا خالوؤں کے گھروں سے، ماموں سے، یا خالاؤں کے گھروں سے، یا وہ کہ مالک ہو تم ان کی چابیوں کے، اس سے مراد آدمی کا وکیل ہے، آدمی کا نوکر ہے کہ اس کے گھر سے کھائے، لیکن اگر اس کی بیوی سامنے ہے، بچی سامنے، یہ وہ مراد نہیں، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ، کوئی بات نہیں، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ کھاؤ اکٹھے یا جدا جدا، لیکن پردے کا خیال کرنا۔ پر جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام دو اپنی جانوں پہ، جو دعا ہو اللہ کی طرف سے، السلام علیکم، برکت والی، ستھری، پہلے سب سے پہلے سلام دو، اپنے گھر، قریبی رشتہ داروں کے گھر جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ تم سمجھ لو۔ آگے خیال کرنا، مخلصین اور منافقین کا تقابل نہیں سواز کے مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جب ہوتے ہیں کانو عبد الرحمن، یہ جو میں نے بیان کی نا رومی دہقانی والی بات کی ہے نا جی، یہ تفسیر قرطبی میں ہے اور عظیم تفسیر روح المعانی میں ہے جی۔ نہیں سواز کے مومن جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں ایک امر پہ جو جمع کرنے والا ہے، مثلا جنگ، خندق کھودنی، مسجد بنوانی، وہ جاتے نہیں ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں۔ بے شک وہ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر، مجبوری ہے، اور واقعی مجبوری ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ پر جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، پھر اجازت دے دینا میرے لاڈلے پیغمبر جس کو چاہے ان میں سے، اور پھر بخشش مانگے ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب جانا ہے نا کسی امر جامع پہ ہو، اجازت مانگنی ہے، تو اب خیال کرو میرے آقا کے بارے فرما نہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا آپس میں مثل پکارنے بعض تمہارے کے بعض کو، او فلانے ادھر آ، نہیں میں اس طرح کر دیں۔ نبی علیہ السلام کو پکارو تو ادب سے پکارو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ مجبوری ہے میں جا رہا ہوں، یہ مقصد۔ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے دیوبندیاں جلد رہنا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا۔ قرآن میں کہیں ہے یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ ہے، لیکن یا محمد اسی طرح ہے نا بھائی، یہ نہیں۔ نہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا آپس میں مثل پکارنے بعض تمہارے کے بعض کو۔ جی، بیان حال منافقین، بیان حال منافقین، تیسرا قانون کدھر ہے عبد الرحمن؟ یہ تیسرا قانون ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب آگے خیال کرنا، بیان حال منافقین، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم سے، تھوڑے تھوڑے کر کے انجی نیوے نیوے ہو کے نکل جانے، لوازا دھوکہ دیتے ہوئے، لوازا دھوکہ دیتے ہوئے۔ جی، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، درالے دھوکہ دیتی ہوئی خفیہ طور پہ نکل لیتے ہیں، علی سبیل ملازمت، علی سبیل ملاوزت، اس طرح نکل جاتے ہیں باس باس سے چھپ کے۔ آخر میں دعوے کے دونوں پہلوؤں کا ذکر ہے، الا ان للہ، اور اس سے پہلے تخفیف اخروی ہے، پس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے، یہ کہ انہیں پہنچے عذاب آزمائش یا پہنچے عذاب دردناک۔ آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں، ہر سورت کے آخر میں مولانا حسین الروانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں۔ پس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، یہ کہ پہنچے انہیں کوئی فتنہ آزمائش یا پہنچے دردناک عذاب۔ اللہ، دل کی کھڑکیاں کھول دو، دل کی، اللہ 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 اللہ، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے۔ قد یعلم، قد برائے تقلیل آتا ہے، اسا اٹھا دو، قد یعلم، قد برائے تقلیل آتا ہے، لیکن جب اللہ کے بارے میں ہے تو میں نے تحقیق کیا ہوتا ہے، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس حالت کو جس پہ تم ہو، نیک ہو گنہگار ہو منافق ہو مومن ہو، مخالفت ہے موافقت ہے، جو جس حالت میں ہے اللہ جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس حالت پہ تم ہو، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، پھر اللہ انہیں خبر دے گا جو کچھ وہ عمل کر رہے۔ انتم مخاطب ہے، یرجعون ینبئہم بما عملوا، یہ التفات من التخاطب الى الغیبت، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من التفکرات، اللہم احفظنا من الجوع، اللہم احفظنا من البخل، اللہم احفظنا من السیئات، اللہم احفظنا من المصائب، اللہم احفظنا من النفاق، آمین یا رب العالمین۔